السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سعید۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر بھارت سے مذاکرات ہوتے ہیں تو بھارت سے مسئلہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات ہوگی، جبکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے یہ بھارت اور پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسرائیل کی بے خبری میں امریکہ کے حماس سے جو براہ راست مذاکرات ہیں ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ مزید بات کریں تو کراچی میں سانحہ 12 مئی کو 18 سال گزر گئے ہیں، لیکن ذمہ داران آج بھی قانون کے شکنجے سے آزاد ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں قتل کیے گئے 50 سے زائد شہریوں کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں طلباء کو براہ راست اشیاء کی ڈیلیوری روکنے کا حکم دے دیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والے اسکول اور کالجز کے خلاف ایکشن لینے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ سب سے پہلے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات بھارت سے ہوتے ہیں، انہوں نے 3 جو میجر پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، دہشت گردی ہے، پانی کا مسئلہ ہے اور مسئلہ کشمیر ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں میجر پوائنٹس کو؟ دیکھیں، میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے بالکل ٹھیک چیزوں کو پن پوائنٹ کیا ہے، اور یہ جو سارا ہوا ہے جس کے اندر پاک بھارت کشیدگی بڑھی اور پھر ایک جنگ آلموسٹ ہوئی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آل آؤٹ وار ہوئی ہے، لیکن بہرحال ایک بڑے سطح کے اوپر ایک جنگ ہوئی ہے اور جس کے اندر بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ بھارت کا جو حال پاکستانی پائلٹس نے کیا ہے، پاکستان کی فوج نے کیا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایگزمپلری ہے، دنیا نے وہ دیکھا ہے۔ اور اس وقت نریندر مودی کی جو ہندوتوا کی پالیسی اور خود ان کا جو بیانیہ ہے وہ بری طرح پٹا ہے۔ صحیح۔ خود انہیں بھارت کے اندر سے شدید مخالفت کا سامنا ہے، ان کے خلاف مظاہرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کی فوج جو ہے، انڈین فوج ہے، اس پر ان کی عوام جو سیکھ پا ہے، بلکہ خود انتہا پسند جو ہندو ہیں وہ بھی اپنی لیڈرشپ کے خلاف جو ہیں آواز بلند کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے میں خواجہ آصف صاحب نے بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار کیا ہے اور بیانیہ دیا ہے، جس کے اندر بڑا واضح طور پر 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے وہی فوکل پوائنٹس ہیں۔ انڈیا پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور آج تک جتنی بھی جنگیں انڈیا پاکستان کے درمیان میں ہوئیں، اس کے اندر جو کور ایشو تھا وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ صحیح۔ دوسرا آپ کا پانیوں کا ایشو ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ سنتاس معاہدہ ماضی میں ہوا، پھر اس سے پہلے بھی ہماری جو جھڑپیں ہوتی تھیں انڈیا سے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر واٹر والا بھی رہا ہے۔ اور تیسری ہے ٹیررزم۔ اگر ٹیررزم کی بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو اس وقت مودی سرکار ہے اور انڈیا ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان تو اس کا مین ٹارگٹ ہے، لیکن وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو۔ تو اس لیے جب تک یہ معاملات طے نہیں ہوتے انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان میں، چونکہ پاکستان نے اگر سب سے پہلے اس ایجنڈے کے اندر میں ٹیررزم لوں تو وایا افغانستان 1 لاکھ سے اوپر ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے ٹریننگ کیمپ ہیں، دہشت گردی کے کیمپس ہیں جو انڈیا فنڈڈ ہیں، انڈیا ٹرینڈ وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں، ٹیررزم کرتے ہیں اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ BLA کی جتنی بھی سپورٹ ہے، یا بلوچستان میں جو علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں، اس کے پیچھے آپ کی را ہے، اس کے پیچھے انڈیا سارا موجود ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا نے معاملات طے کرنے ہیں تو وہ جو دہشت گردی یہاں پر ہو رہی ہے، جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب الزام انڈیا دہشت گردی کا پاکستان پہ لگاتا ہے، لیکن در حقیقت دہشت گردی کرانے میں اور کرنے میں ان کی باقاعدہ فوج شامل ہے، ایز اے اسٹیٹ وہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی جو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسی حقیقت بھی نہیں ہے۔ کینیڈا اس کے اوپر اس نے کچھ عرصہ قبل بہت شور ڈالا ان کی لیڈرشپ نے، پھر امریکہ کے اندر چیزیں سامنے آئی کہ وہاں پہ سکھوں کی جو لیڈرشپ تھی اس کو مروانے کے لیے یا قتل کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ را نے وہاں پر منصوبہ سازی کی اور کوششیں بھی کی، پاکستان کے اندر واقعات ہوئے۔ تو آپ یہ کل ملا کے آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈین سٹیٹ جو ہے بنیادی طور پر انڈر مودی سرکار باقاعدہ طور پر ایک ایسی سٹیٹ ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک ایسا رول اڈاپٹ کر چکی ہے جو کہ دہشت گردانہ ایک رول ہے، ٹیررزم ہے، اور یہ پوری دنیا میں کریں، پھر شور بھی خود کرتے ہیں، سینا کو بھی کرتے ہیں، دوسری دنیا میں جا کر دوسرے ممالک میں جا کر دہشت گردی کرتے ہیں، لوگوں کو وہاں مارتے ہیں،
اور پھر وہاں پر بم بلاسٹ کرواتے ہیں, وہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں کراتے ہیں, اور پھر خود رونا شروع کر دیتے ہیں, رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی. ابھی یہ فالس فلیگ آپریشن جو تھا پہلگام والا, اس کے اندر بھی آج تک بھارت پوری دنیا مانگتی رہی ہے ان سے ثبوت, یہ ثبوت نہیں دے سکے. اور اسی طرح پہلگام کا ایشو جو تھا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلگام کا ایشو اور اس کے پلوامہ اس سے پہلے جو ایشو ہوا تھا, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی خود انڈین اپنی جو را تھی ان کی شامل ہیں, ان کے اپنے لوگ شامل ہیں, ان کی اپنی اسٹیٹ اوریجنیٹڈ ایسی ٹیررزم تھی جو انہوں نے اپنے ملک میں کروائی. اچھا. اور اس کے ثبوت بھی ملے اور اس کے تانے بانے بھی آج ملے ہیں, اور خود انڈیا کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی. ان کی ایون فوج کی لیڈرشپ نے بھی یہ کہا کہ یہ جو واقعات ہے, خاص طور پہ پہلگام, اس میں پاکستان ملوث نہیں ہے بلکہ اس میں انڈیا ملوث ہے. جو آپ کے ان کی ناردرن کمانڈ کے جو سربراہ کو انہوں نے وہاں سے ہٹایا, ان کے بیانات آپ پڑھ لیں سر, آپ کے سامنے ہیں. تو کل ملا کے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے آ گیا ٹیررزم کا ایشو. تو احسان صاحب, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں بھارت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر ہی بیٹھنا ہے, یا جو جنگ ہے وہ مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں, جنگ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہوتا, لیکن آج کے وقت نے یہ ثابت کیا کہ جب تک آپ جواب نہیں دیں گے, بزدل, مکار اور جو سفاک جو آپ کا دشمن ہوتا ہے, جو وہ زبان سمجھتا ہے, جب تک اس زبان میں آپ جواب نہیں دیں گے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب 22 سے یہ واقعہ شروع ہوا, اور اس سے پہلگام کا جو بھی واقعہ ہے اس سے تب سے وہ شروع ہوئے ہیں, اور ہم بار بار ہماری لیڈرشپ, ہمارے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب ہوں, وہ ہمارے آرمی چیف ہوں جنرل آصف منیر صاحب ہوں, یا ہماری دیگر جتنی بھی لیڈرشپ ہے, وہ بار بار آپ سے یہی کہتے رہے انڈیا سے کہ جناب آپ اپنی جو ہے اس کو جو بھی آپ کے پاس ہے ثبوت ہمیں دیں, ہم تو اس میں ملوث ہی نہیں ہیں. اور یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, ریاستی سطح پر ہمارا جو موقف تھا. اب جب ریاست ایک موقف دیتی ہے کہ جی ہم اس میں ملوث نہیں, تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ دوسری ریاست پھر اس کے انڈینائیبل جو ہے وہ دیتی ہے ثبوت, اور وہ دنیا کے سامنے بھی رکھتی ہے. ہم نے یہ کہا کہ جناب پوری دنیا کو کہ جناب آپ آئیں اور دیکھ لیں جی ثبوت کتنا صحیح ہے ان کا, تو ہم سے بات کر لیں. وہاں تک تو موقع آیا ہی نہیں, اور انہوں نے پاکستان پر اٹیک کر دیا. یہاں تک کہ ہم نے بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا, اور ہماری لاسٹ دیکھ لیں نا, ایئر بیس نور خان ایئر بیس اور ساری ایئر بیسز پہ آپ نے حملے کر دیے, یعنی آپ نے وار ڈکلیئر کر دی. پھر اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ پھر پھینٹی پڑی انہیں, اور ابھی تو تھپڑ پڑے تھے زناٹے دار, ابھی تو گھونسے پڑنے تھے. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ بھائی اب تو جو ہے نا یہ ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے. ہم نے ہر فیلڈ کے اندر ان کو آؤٹ نمبرڈ بھی کیا, ان کو آؤٹ سمارٹ بھی کیا, ان کو بری طرح شکست دی. تو جب انہیں نظر آ گیا کہ اب مزید ہمیں مار پڑے گی, تو آپ یہ دیکھ لیں امریکہ جو رات کو کہہ رہا تھا کہ جناب ہم جو ہیں اس میں بالکل ملوث نہیں ہوں گے, اب یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اور اس لڑائی سے ہم کیوں اس میں آئیں, لیکن بیسکلی پیچھے امریکہ ہی تھا. اور یہ جو بغل بچہ جو ہے نا انڈیا اور اسرائیلی اسی کے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو یہ خیال تھا کہ انڈین جو ہیں پاکستان پہ حاوی ہو جائیں گے, اور جو کلیم آ رہے تھے سامنے انڈیا کا, وہ جھوٹا میڈیا, گودی میڈیا جو ہے جو کر رہا تھا, اور آج اس وقت ان کی اتنی ہزیمت اور اتنی بےزتی جو ہے خود انڈیا میں ہو رہی ہے, بالکل اس کی مثال نہیں ملتی. خود انڈینز اس وقت پریشان ہیں, کیونکہ وہ تو رات کو فتح کر چکے تھے, وہ لاہور بھی فتح کر چکے تھے, اسلام آباد بھی کر چکے تھے, وہ جیسے سارا پاکستان فتح کر چکے تھے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں. ایسر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے کچھ زیادہ ہی ہو گئے, یہ ایکسپیکٹ کر نہیں رہے تھے. یہ ایسے ہی تھا نا کہ 100 وہ کیا کہتے ہیں سنار کی اور ایک لوہار کی, مطلب ایک اس طرح کی زبردست قسم کی پڑی انہیں. جب انہیں سمجھ آ گئی کہ یار اب جو ہے نا مار بہت زیادہ پڑے گی, وہ جس زبان میں سمجھنا چاہتے تھے نا اسی زبان میں جب سمجھایا تو وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے, اور انہوں نے امریکہ کو ڈالا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی خواہش تھی, امریکنز کو انہوں نے کہا, اور امریکہ کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا جو بغل بچہ ہے وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے گا اور پاکستان کو دبا لے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی بغل بچے کو تو مار پڑ رہی ہے, اور اگر مزید اس کو نہ بچایا تو ایک دم انہوں نے اپنی انٹری ڈالی, اور انہوں نے کہا جی نہیں صلح کر لیں, بات چھوڑ دیں جی, بس ختم ہوئی بات. اچھا, یہ وقتی طور پر مصباح یہ چیزیں تو یعنی ختم ہوئی ہیں, لیکن یہ مستقل نہیں ختم ہوئی. اگرچہ کہ پاکستان نے آج جو پورا یہ آپریشن تھا ہمارا پاکستان کا جو کہ ہم نے کیا اور انڈیا کے خلاف پورا ایک آپریشن اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کا دشمن بڑا کمینہ ہے, بڑا بدذات ہے, ٹھیک ہے, اور جھوٹا بھی ہے, مکار بھی ہے, فریبی بھی ہے, اور وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر یعنی اسی طرح کبھی آپ نے لومڑی کی اس کی وہ ایک اس کی خسائل ہیں,
اور وہ موقع ڈھونڈتی ہے کہ یہ کمزور کب ہوں. تو اب تو بھی اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے, لیکن آپ اس سے کوئی چیز بھی اسے بعید نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو فی الحال تو ہمیں یہ لگ رہا ہے, لیکن وہ جو کور ایشو ہے خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے, میں اسی بات پہ واپس آ جاتا ہوں کہ وہ 3 ایشوز جب تک ریزالو نہیں ہوں گے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ جنگ ہو گئی ہے, جنگ بندی ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے اور اب انڈیا بھی اپنی وہ لائف میں چلے جائیں گے, اپنی پرانی لائف, اور ہم بھی اپنی میں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس ساری انسیڈنٹ کے بعد احسن جا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان حقیقی معنوں میں جو مسئلہ کشمیر ہے اسے بین الاقوامی سطح پہ اٹھانے میں کامیاب ہو گیا؟ دیکھیں وہ بالکل کشمیر کا ایشو جو ہے دوبارہ سے اس کو ایک موقع ملا ہے, کور ایشو ہے, آپ کو ایک موقع ضرور ملا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو گیا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ اٹھانے پہ ہم کامیاب ہو گئے, لیکن ہاں انڈائریکٹلی اگر بات کریں تو اس وقت جو لڑائی ہوئی ہے انڈیا کا چونکہ اور پاکستان کی وار جو ہے, دونوں اٹامک پاور ہیں, دنیا میں یہ ڈسکس ہوئی ہیں, پھر اس کے جو نتائج ہیں بڑے دور رس ہوں گے, لانگ رن ہیں. اس میں بڑی ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی دنیا میں کہ پاکستان کی فضائیہ نے کیسے اس ساری جنگ کے اندر اپنا اپر ہینڈ کیا, پھر پاکستان کی فوج کی اسٹریٹجی کیا تھی, انڈینز نے کہاں سے مار کھائی, ان کے جہاز کیسے گرے, اور پھر اس کا اکنامک جو تھا آؤٹ برسٹ وہ کیا آئے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پولیٹیکل امپیکٹس پاکستان کے اندر کیا آئیں گے اور انڈیا کے اندر آئیں گے. اس پر ہم آگے چل کے بات کرتے چلے جائیں گے, لیکن اور دنیا بھر میں اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو بھی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری جو جنگ ہے وہ ٹل گئی ہے؟ تو میں بالکل برملا اس کے اوپر کہوں گا کہ بالکل نہیں ٹلی. ہاں اس میں لل آ سکتا ہے, یہ بریف سا لل ہے, اور ابھی بھی دیکھیں دونوں طرف سے الزامات یہی ہیں کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ہم بھی ان پہ کہہ رہے ہیں, وہ بھی ہم پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایکچوئل آج بات بتاؤں, پاکستان نے اس وقت بڑا فرم سٹینڈ لیا. اچھا. اور جو فرق ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور جو کچھ سامنے نکل کر آیا ہے اس جنگ کے دوران, وہ فرق ہے, وہ ہے پاکستان کی اصل میں لیڈرشپ. فوج ہے, آپ کی فضائیہ ہے ڈیفینیٹلی, لیکن آپ کی اصل میں لیڈرشپ کا کام ہے. اور سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے جنرل آصف منیر. وہ اس لیے کہ وہ اس وطن کے ساتھ ہمیں نظر آئے ہیں اور ہیں, وہ پرخلوص اور نڈر قیادت. اور اس میں آپ کو لاکھ شہباز شریف سے اختلافات ہوں گے, آپ کو شاید بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو برے لگتے ہوں گے اور وہ کسی صورت میں بھی کریڈٹ نہیں ان کو دینا چاہتے ہوں گے, لیکن آج پاکستان کے اندر جو ہوا ہے, جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہوا ہے, پاکستان کی فوج کا عزت اور وقار بلند ہوا ہے, اور پاکستانی فوج کا جو ایک خاص اس کے خلاف مہم تھی بالکل چینج ہو گئی ہے. مثلا پاکستانیوں ہم دیکھ رہے ہیں ہار ڈال رہے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں, برٹن تک ہم نے دیکھا, ٹرکی میں ہم نے دیکھا مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے حق میں, عرب کنٹریز جو ہیں وہ لکھ کے وہاں کے باشندے پاکستان کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے اگر آج آپ کو کریڈٹ یہ قدرت نے دینا ہے نا, وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, اور ظاہری بات ہے کہ عسکری قیادت جو ہے وہ پولیٹیکل قیادت کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا. جنگ میں ڈیفینیٹلی عسکری قیادت نے ہی کام کرنا ہے, لیکن اوپر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ آپ کی پولیٹیکل جو بھی ہے. اس وقت فار ایگزامپل عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہو تو یہ کریڈٹ ان کو جانا تھا. صحیح, یعنی کہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے کریڈٹ اس کو جاتا ہے. ابراہیم مغل صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہاں جی سر کیسے ہیں یار؟ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حالات پہلے سے نارمل ہو چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حالات بہتری کی طرف ہی جائیں گے اور ہمارا دشمن جو ہے وہ اب اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرے گا؟ دیکھیں جنگ جو ہے یہ تو غزوات کہہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے, اور جب سے انسان بنا ہے یہ کام چل رہا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ اس کام میں انوالو ہوتے ہیں وہ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں یا کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں. بھارت پر جوابی حملے سے پہلے آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے ایک لمبی دعا کرائی. نماز فجر کے بعد انہوں نے ایک لمبی دعا کرائی اور نماز فجر بھی انہوں نے خود پڑھائی اور آپریشن کی کامیابی کے لیے دعا کی. ڈیڈیکیشن تو یہاں آ گئی. لیکن آج میرے بھائی کہہ رہے تھے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جتنا مرضی مودی سے کسی کا تعلق ہو, ابراہیم مغل کا بھی ہو, لیکن جب میرے گھر کو آگ لگی ہوئی ہو تو پھر تو میں تعلقات کو کیا دیکھوں. کاش میاں نواز شریف صاحب ہلکے پھلکے انداز میں کہہ چھوڑتے کہ مودی صاحب یہ کام نہ کریں, اس میں قیمتی جانیں جا رہی ہیں اور نقصان ہو رہا ہے.
لیکن میرے اللہ کو کیا منظور تھا کہ دشمن جو تھا وہ بزدل ہو گیا, صحیح. شرمناک فعل اس نے ابراہیم کیا مغل تھا. صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ اپنا کیمرہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں تو آپ کے جو ویژولز ہیں وہ ذرا زیادہ واضح نظر آ جائیں گے. لیکن جی میں کر لیا جی جو ہو سکتا ہے. ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سے مودی سرکار اقتدار میں آئی ہے جو پاک بھارت تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکے, وہ نارمل نہیں ہو سکے, پلوامہ کے بعد تو تقریباً جو تعلقات ہیں وہ معطل ہی ہو چکے, وہ سفارتی ہوں یا تجارتی ہوں, اس میں دونوں ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مودی جو ہے یہ کافی دیر سے ہیں ریاست ہندوستان کے پرائم منسٹر, لیکن جب سے مودی ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف بولو, مسلمان کے نہیں پاکستانیوں کے خلاف بولو اور ہندوستان سے ووٹ لو. اچھا, جتنا وہ برملا یا جس قدر وہ زہر پھونکتے تھے یا اپنی باتوں میں ظاہر کرتے تھے, کٹر ہندو برہمن وغیرہ جو تھے وہ اس کا اثر لیتے تھے اور پاکستان کی مخالفت میں مودی کو ووٹ نہیں پڑتا, پاکستان کی مخالفت میں ووٹ پڑتا ہے. لیکن جو میں کہہ رہا تھا آج کل ہمارے کچھ پیشہ ورانہ لکھنے والے صاحبان جو ہیں انہیں بھی کچھ تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا. اور یہ جنگ نہیں, کئی لوگ شروع میں کہتے تھے جی یہ ایک نورا کشتی ہے, عوام اپنی عزت بحال کرنے کے لیے خصوصی مہمان ہندوستان درانیہ جنگ کریں گے, مودی ایک بم مارے گا یہ باہر بھاگ جائیں گے یا چھپ جائیں گے. بھائی جو باہر بھاگتا ہے بھاگ جائے. دو تین چیزیں بیٹا واضح ہو گئی. جی جی, ایک تو یہ کہ رافیل بنایا فرانس نے اور اس کی کمر ننگی ہو گئی کہ رافیل ایک ڈیپینڈیبل یا ٹرسٹ وردی نہیں ہے انسٹرومنٹ. دوسرا جو اسرائیلی کہتے ہیں کہ ڈرون آئے, ان کی بھی جو ستیہ ناش کیا گیا یا جو ان کی بھی بے حرمتی ہوئی دنیا نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. اور تیسرا جو ہمارا رشیا کا کچھ جہاز آئے ہوئے تھے ان کی بھی جب درگت بنا دی گئی تو یہ تین ملک جو ہیں ان کی فیوچر کی اسلحہ بیچنے کی جو خواہش ہے بڑی بڑی وہاں کمپنیاں کرتی ہیں. امریکہ رہ گیا لیکن امریکہ کو بھی یہ ایک طریقے سے پریشانی تو ہوئی جب ہم نے زیادہ F-16 پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہم نے 17 چائنا والا جو JF-17 اس پہ بھروسہ کیا, اعتماد کیا اور اس نے ہمیں رزلٹ دیا. تو اس میں پاکستان کو 1965 میں جنگ ہوئی, میں چھوٹا سا تھا دیکھی لیکن واضح نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا. 71 میں جنگ ہوئی اور وہی پوزیشن تھی جیسی آج انڈیا کی ہے کہ جب پنجاب کے سکھ کہتے ہیں کہ اگر تم پاکستان کے ساتھ بارڈر پر لڑنے آؤ گے تو پیچھے سے ہم آپ کو گولیاں ماریں گے, آگے سے پاکستانی آپ کو گولیاں ماریں گے. یہی معاملہ مشرقی پاکستان میں ہوا لیکن اس میں بھی ہمیں ہزیمت اٹھانا پڑی. جب سے پاکستان بنا ہے الحمدللہ یہ سپہ سالار کی نیت ہے, یہ جانسار کی نیت ہے, یہ جان باز کی نیت ہے کہ وہ اس خلوص سے لڑا اور اللہ کی اتنی مدد مانگ کر لڑا کہ بڑا واضح ہو گیا دنیا کا. اب ایک بھی ملک ایسا نہیں رہ گیا جو یہ نہ کہے کہ بھارت کو شکست فاش ہوئی. دنیا کے جدید ترین طیارے اور ڈرون جو ہو تباہ و برباد ہوئے اور پاکستان کو اللہ نے فتح نصیب اللہ نے فتح نصیب کی. ابراہیم صاحب جن آج 3 پوائنٹس کے اوپر وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان 3 جو میجر پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے بھارت کے اوپر. مسئلہ کشمیر ہے, پانی کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی ہے. یہی میجر ایشوز ہیں جن کے اوپر ایک بڑی کشیدہ صورتحال ہے دونوں ممالک کے درمیان, چونکہ مسئلہ کشمیر. دیکھیں میں کسی کی شخصیت کو ناپسند تو نہیں کرتا لیکن پاکستان میں بیٹا آج کل یہ چل رہا ہے کہ 28 سال کا نوجوان ہے اسے نوکری نہیں ملتی اور 50 سال کا بندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں تمہارا دماغ کام نہیں کرتا گھر جا کے بیٹھ جاؤ. اور بدقسمتی ہے کہ جو 80 سال کے بوڑھے یا جن کے دماغ تقریباً 80% خرچ ہو چکے ہوئے ہیں وہ بیانات دینے یا انہیں ذمہ داریاں دی گئی ہوں, خواہ وہ اسحاق ڈالر ہو, خواہ وہ خواجہ آصف ہو, خواہ وہ اورنگزیب ہو. یہ میرے ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن
خواجہ آصف صاحب کو بیان دینے کا شوق ہے, منسٹر بھی وہ اس کے ہیں, لیکن ان کے بیانات میں پاکستان کو نظریاتی طور پر یا جغرافیائی آج تک کبھی بھی کوئی طاقت نہیں دی, کوئی فتح نصیب نہیں ہوئی. خواجہ آصف صاحب جو ہے اگر حکومت ان کی منہ بندی کر دے کوئی 2-3 مہینے کے لیے تو معاملات سلجھ سکتے ہیں. امریکہ نے یہ جو کہہ دیا ہے کہ کشمیر کا اب ہم حل کرائیں گے, یہ ایک انڈر دی کارپیٹ چلا گیا ہوا تھا ایشو جو سامنے آ گیا ہے, اور یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اور ہم اپنے پانیوں کا تحفظ بھی کریں گے. SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ یہ جو کونسل بنی ہے, یہ انشاءاللہ جلد 4 ڈیم, آج ہمارا کالا باغ ڈیم ہوتا, بادشاہ ڈیم ہوتا, داسو ہوتا, ہمیں پرواہ نہیں تھی. صحیح, بہت شکریہ, کرتا رہتا. بہت شکریہ ابراہیم مغل صاحب, سینئر ترجمہ کار ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. یہاں پہ ایک سا بریک لیں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. احسن جا صاحب, بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے. جب سے مودی اقتدار میں آیا پاک بھارت تعلقات نارمل نہیں ہو سکے, خاص طور پہ پلوامہ کے بعد تو جو تعلقات تھے وہ تو تقریباً معطل ہی ہو گئے, سفارتی ہوں یا تجارتی ہوں. یہ نقصان دونوں سائڈ سے ہی ہوتا ہے. جی, پہلگام کی آپ بات کر رہی ہیں, پلوامہ تو خیر سے اس سے پہلے ہوا تھا. تو بہرحال اس وقت 3 بڑے ایشو ہیں, یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک یہ حل نہیں ہوں گے یہ سمجھیں یہ وقتی ہے, اور اس کا کوئی ایسا جو آپ کی جسے کہتے ہیں نا لائن آف کنٹرول کے اوپر یا آپ کی جو ہے باؤنڈری کے اوپر, مین جو ہے آپ کی انٹرنیشنل باؤنڈری, اس کے اوپر کوئی استحکام آ جائے گا, کوئی جنگ نہیں ہوگی, تو میرا خیال ہے ہماری بھی یہ خام خیالی ہوگی. اچھا بھی میں آپ کو کچھ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی مزیدار ہیں. پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے جس کے ذکر میں نے آپ سے کیا کہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے جنرل آصف منیر صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان ہے, کیونکہ یہ جو کچھ ہوا 1971 کے بعد ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی جس میں پاکستان کی جو نیک نامی ہے, پاکستان کی جو قابلیت ہے, پاکستان کی فوج کی جو ایبلٹی ہے, پاکستان کی جو بھی ہوا وہ پوری دنیا پہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی. تو ظاہری بات ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس سے ہم سارے گزرے. اب یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا, جب کبھی بھی تاریخ میں بات ہوگی تو پوچھا جائے گا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کون تھے, اس وقت کے آرمی چیف کون تھے. تو قدرت نے ان کی جھولی میں دونوں کی ایک بڑی کامیابی دے دی ہے. اب بات ہے کہ چونکہ وہ لیڈ کر رہے ہیں تو کپتان بھی وہی ہیں شہباز شریف صاحب, اور آرمی چیف جو ہیں ان کو بھی اسی طرح, یعنی دونوں کے سر پر یہ سہرا ہے. اور خاص طور پر میں نے کہا نا کہ آپ یہ جو تبدیلی آئی کیوں آئی, میں عمران خان صاحب کی PTI کے جو چیف ہیں, یہ جو اپنے دور حکومت میں جب 370 لگا کر بھارت نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا, اور جس کا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کتنا نقصان پہنچا, چونکہ آبادی کی پوری شرح کو بدل رہا ہے وہاں پر نا اسرائیل کی طرح. تو وہاں پر اس دور میں عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر پاکستان تھے وہ لوگوں سے یا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی صورت میں بھی کشمیر کے اندر جا کر کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے, اگر ہم نے ایسی کوئی کارروائی کی تو یہ کشمیریوں کے ساتھ دشمنی ہوگی. اچھا. کیونکہ 5 سے 7 لاکھ فوج وہاں کھڑی ہے تو وہ ان کو مار دیں گے. یعنی ایک لیڈر جو تھا اپنی قوم کو ڈرا رہا تھا کہ کشمیر میں اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے گا, تو وہاں ویسے ہو جائے گا, تیسے ہو جائے گا. لیکن آج کی لیڈرشپ اس سے مختلف نظر آئی. آج آپ نے کشمیر تو چھوڑیں, آپ تو جا کے اندر دلی تک پہنچ گئے ہیں. آپ پٹھان کوٹ سے لے کر گجرات اور گجرات سے لے کر آپ گرداسپور کہاں نہیں آپ پہنچے. اور کشمیر کے اندر وہ تھاپا کو جسے مارا ہے پکڑ کے میزائل مار کے, جو کہ کشمیریوں کی جو ہے ظلم و ستم جو بھی ہو رہا تھا اس کے اندر وہ مرکزی کردار تھا. جب آپ نے ایک آپ بل ٹو ایکٹ کیا ہے جو ہماری اس وقت لیڈرشپ میں ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مضبوط لیڈرشپ جو اصحاب کی جنگ بھی جیتی اور فیصلے کی جنگ بھی جو جیتی, اس نے بتایا کہ نہیں اتنی صورتحال خراب نہیں تھی جتنا اپنی قوم کو ڈرا کے آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے. تو لیڈرشپ کا ایک فرق ہوتا ہے. اچھا, اب لیڈرشپ کا فرق یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ سیالکوٹ سے لے کر جتنی باؤنڈری ہے آپ کی وہاں پر پاکستانی فورسز جو ہیں وہ 5-6 کلومیٹر اندر جا چکی ہیں. صحیح. ابھی آج جو کیا کہتے ہیں رابطہ, جو فرسٹ رابطہ ہوا ہے ملٹری جو آپ کے جو ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے, اس لیول پہ جو رابطہ ہوا ہے اس کے اندر انڈیا نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب پاکستانی فوج جو ہے 5-6 کلومیٹر کئی جگہ اندر آ چکی ہے تو آپ واپس جائیں, چونکہ جنگ بندی ہو چکی ہے. تو پاکستان نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ہم 1 انچ نہیں چھوڑیں گے. یہ جنگ بندی جو ہے نا یہ تو ابھی صرف جو ہے سمجھے کہ ایک عارضی ہے, ابھی تو بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. اس میں دیکھیں آپ نے معطل کیا ہوا ہے پانی کا جو ایشو جو ہے سنتاس معاہدہ,
کہ یہ کیسی جنگ بندی ہے کہ جس میں سنتاس معاہدہ وہیں پر آپ نے معطل کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کشمیر کا ایشو جو ہے ڈیفینیٹلی ٹرمپ صاحب نے کہا جی میں اس میں رول پلے کرنے کو تیار ہوں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹرمپ صاحب کشمیر کا کون سا حل چاہتے ہیں. اگر پاکستانی قوم, پاکستان کی لیڈرشپ نے اس موقف سے انخراف کیا جو کہ ہمارا پچھلے 70 سال سے موقف رہا ہے, 75 سال سے, وہ یہ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق استصواب رائے ہوگا کشمیر میں. کوئی ادر حل جو ہے اس کا, یعنی بہت سارے آپشنز آئے جس میں یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول کا ادھر والا علاقہ انڈیا کو دے دیا جائے, لائن آف کنٹرول کا ادھر والا علاقہ جو ہے وہ پاکستان لے لے اور اس کو آدھا آدھا کر دیا جائے. اس طرح کے بہت سارے آپشنز آئے ہیں. اگر ٹرمپ صاحب بیچ میں گھس کے کوئی ایسا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ ایسے کسی ایک بھی ایجنڈے کے اوپر اگر آپ نے اتفاق کیا جو کہ وہ جو آپ کا اسٹیٹک آپ کی پوزیشن ہے اس سے ہٹ کے جس میں استصواب رائے کی بات کی ہے, تو اس کا نہ صرف کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچے گا بلکہ نہ پاکستانی عوام بھی اس کو قبول نہیں کرے گی, کشمیری بھی اس کو قبول نہیں کریں گے, پاکستان کے لوگ بھی قبول نہیں کریں گے. اچھا بہرحال مجھے تو ان کی جو ہے اس وقت انٹروین جو کیا ہے جو اس وقت ٹرمپ صاحب نے, تو اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے پورے دنیا میں مسلمانوں کو مار پڑی ہے. ٹرمپ صاحب کہیں نہیں آئے, جہاں پر مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے کفار کو مار پڑی ہے نا, مشرقین کو, انڈیا کو مار پڑی ہے, تو وہاں ٹرمپ صاحب جلدی سے کود کے آئے اور انہوں نے اپنا بغل بچہ بچایا ہے کہ یار اس کو زیادہ مارنا پڑ جائے کہیں, کیونکہ اس ریجن کے اندر ان کا سب سے بڑا الائی انڈیا ہے. ٹھیک ہے, اور انڈیا کی اس وقت صورتحال ہے کہ اس کے ارد گرد کے تمام, اور آج انڈیا کی میں نے کانگریس کے اندر اور وہاں کی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی سنا, انہوں نے بھی انڈیا کو کے اندر یہ آوازیں اٹھائی ہیں مودی کے اوپر کہ مودی تم نے انڈیا کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے, نہ نیپال کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے, نہ بھوٹان کے ساتھ آپ صحیح آپ کے تعلقات, نہ سری لنکا کے ساتھ ہیں, نہ آپ ادھر چلے جائیں چائنا, اور نہ ہی پاکستان. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو تم نے گھیر لیا. بلکہ میں نے وہاں پر یہ بھی تقریر سنی, وہ کیا کہتے ہیں کہ کانگریس کے جو گاندھی صاحب کی, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہماری انڈین پالیسی جو ہے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم چائنا اور پاکستان کو دور کریں, لیکن مودی نے اپنی غیر دانشمندانہ حرکتوں کی وجہ سے اس وقت چائنا اور پاکستان کو ایک پیج پہ کر دیا ہے. وہ دونوں ہمارے خلاف کٹھے ہو گئے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں, اگرچہ کہ وہ پہلے سے کٹھے ہیں. تو بہرحال انڈیا جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہے, اور امریکہ نے اس کو اس وقت بیل آؤٹ کیا ہے. یہ امریکہ نے پاکستان کی کوئی ایسی مدد نہیں کی, بیسیکلی اس نے انڈیا کو بیل آؤٹ کیا ہے. جب مکے بازی چل رہی تھی اور ہم مار کے پاکستان نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا مودی سرکار کا یعنی انڈیا کا, تو انہیں سمجھ آئی, انہوں نے کہا یہ اپنا پلیئر تو بچائیں. تو پاکستان کی تو یقین کریں جو پائلٹس ہیں, میں تو یہ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ ان کے جو پائلٹس ہیں وہ اگر جہاز کو اس طرح چلا رہے تھے جیسے بائک والا بائک چلاتا ہے, تو ہمارے اس طرح جہاز کو چلا رہے تھے جیسے اپنی ویلیاں نہیں مارتے بائک کے اوپر. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یا جو اس طرح اتنی ایکسپرٹیز ہے پاکستان کے جو پائلٹس نے جو اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا دنیا کے اندر, تو میرا خیال ہے یہ ایگزمپلری ہے اور اس کی انسٹنس کہیں اور نہیں ملتی. تو بہرحال یہ جو اس سچویشن کے اندر جو 3 ایشوز ہیں, کور ایشوز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس میں ایک تو ہے کہ آپ کے پانیوں کا ایشو, اس میں انڈیا ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے. دوسرا ٹیررزم, تیسرا ہے کشمیر ایشو. تینوں آپ کے وہ ایک سمجھے وہ فوکل پوائنٹس ہے جہاں پر آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہو سکتے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا جنگ ختم ہوگی, تو جنگ ختم نہیں ہوئی, وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں چلے گی. جب تک یہ 3 ایشوز نہیں حل ہوتے انڈیا پاکستان. صاحب آپ نے بھی کہا نا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, وہ ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز میں چلے گی. دشمن اتنا شاطر ہے, ابھی آپ نے کہا کہ اس پہ بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ خود کو محفوظ کرنے کے لیے اوبویسلی انڈیا جو ہے وہ اربوں روپے کو ڈالر کا وہ اسلحہ خریدے گا جو کہ اسرائیل سے یا امریکہ سے. پاکستان بھی تو خود کو محفوظ کرنے کے لیے پھر اس کے متبادل بھی اسلحہ خریدے گا. دونوں ملک اس چیز کے متحمل ہیں کہ وہ اربوں روپے کا بجٹ اس چیز کے اوپر لگائیں. دیکھیں میرا خیال ہے اگر یہ پہلی بات کریں تو پہلی بات دونوں ملکوں کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی 1.5 ارب کی آبادی ہے, 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے, اور ہماری کو 25 کروڑ کی آبادی ہے, اور غربت کی جو سطح سے بہت زیادہ نیچے یہ قومیں جو ہیں گزار رہی ہیں. اس کے اندر تو دونوں ملکوں کو تو چاہیے ہی نہیں کہ جنگ ہونی چاہیے, لیکن ہم کیا کریں. پاکستان تو جنگ نہیں کر رہا, پاکستان تو ہمیشہ سے ڈیفنس کی وار کرتا ہے, اٹیک تو انڈیا کرتا ہے. اب انڈیا نے آپ سے جتنی بھی جنگیں کی ہیں اس میں اٹیک آپ پر کیا گیا, ٹھیک ہے, اور ہم نے اپنی ڈیفنس کی, اور اس دفعہ تو ہم نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. یعنی آپ کے پہلے وہاں پر 30 سے زیادہ جو ہیں آپ کے بچے عورتیں شہید کیے گئے, اندر آ کے انہوں نے اپنی سٹرائکس کی. اس کے بعد پھر آپ کے ایئرپورٹس پر جا کے حملے کیے, آپ کی فوجی انسٹالیشن پہ حملے کیے.
تو پھر آپ جب آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر آپ نے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ انہیں سمجھ آئی کہ کیا حال ہے. تو وہاں پر امن کی خواہش جو ہے اس وقت پوری ہوتی ہے جب دونوں طرف سیگاسٹی، پروڈنس، سیگیشنس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے پریویل کر رہی ہو، پریویلنٹ ہو، کہ جب دونوں طرف عقل مندی کے ساتھ، اور یہ دیکھیں اپنے ملک کی آبادی کے حالات. لیکن جب ایک لیڈرشپ پاگل پن کی، ہندو توا کی ایک سوچ کے اندر مغلوب ہو کر اس نے اپنے بھی ملک کی حالات خراب کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی نہ وہاں پر سکھ محفوظ ہیں، نہ وہاں کرسچن محفوظ ہیں، نہ وہاں مسلمان محفوظ ہیں. ناگالینڈ دیکھ لیں، آسام دیکھ لیں، منی پور دیکھ لیں، خالستان کا علاقہ، یہ جو پنجاب کا علاقہ دیکھ لیں، اور باقی پورے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اصل میں ان کی لیڈرشپ آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی. آپ چانکیہ کی فلسفی پہ چل رہے ہیں جو مودی سرکار ہے، وہ یہ ہے کہ ہمسائے کو کبھی آرام سے نہ بیٹھنے دو. تو جب اس فلسفی کے تحت ایک ملک آپ چلا رہے ہیں اور ایک بڑی سٹیٹ ہیں آپ، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ پاکستان نے تو اپنا ڈیفنس کرنا ہے. اور کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈرونز آ گئے تھے اس کے بعد وہ آ کے یہاں تہس نہس کرتے، وہاں سے آپ نے ان کے گدی مڈیا کے اعلانات نہیں سنے کہ جی لاہور فتح ہو گیا ہے، جی اسلام آباد فتح ہو گیا؟ جب اس مائنڈ سیٹ سے پاگل پن کے ساتھ، وہ تو آپ کے ملک کی بنیاد کو نہیں مانتے، وہ پاکستان کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم قبضہ کر کے اکھنڈ بھارت بنائیں گے. اکھنڈ بھارت کی سوچ سے وہ نکل ہی نہیں رہے 76 سالوں سے. تو اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کو اپنا رائٹ ہے، پاکستان نے اپنی ڈیفنس کرنی ہے. اور پھر آزادی جو ہوتی ہے نا، یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، پھر اس کے لیے بہت سارے کچھ کرنا پڑتا ہے. وہاں آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ جب آپ ڈیفنس کریں گے تو پھر اس کے اوپر آپ کے کیا کہتے ہیں بجٹس بھی لگیں گے، پیسے بھی لگیں گے. تو بہرحال ایک ملک آپ کا غریب ملک ہے، اس کے اپنے حالات ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر دونوں ممالک کس چیز کے متحمل نہیں ہیں، دونوں کو پتہ ہے خود کو سیو کرنا ہے. ہم نے تو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. ہم نے تو ابھی بھی اٹیک نہیں تھی کیا انڈیا، ہم نے کب جا کے کیا؟ آپ یہ دیکھیں نا، ہماری تو لاسٹ میں جا کے ہم نے کیا، وہ بھی اپنی ڈیفینسو پالیسی تھی. اس وقت بھی ہماری ایگریشن تو نہیں تھا. ہم یہاں پہ اپنے پروگراموں میں ذکر کر رہے تھے، شور ڈال رہے تھے کہ بھئی اب آپ تھوڑا سا پری ایمپٹیو میئرز کریں، کوئی اگریسو پالیسی اپنائیں. یہاں ہم اس دن کر رہے تھے، مجھے یاد ہے 2 دن ہم یہ لگے رہے. تو ظاہری بات ہے اگر اچھا جب ہم کر رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے وہ نور خان ایئر بیس اور باقی جگہوں پہ کیے، وہ تو باز ہی نہیں آ رہے. ان کے اندر پاکستان کی جو دلوں میں نفرت ہے، پاکستان کے خلاف ان کی جو پریجوڈس ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا یہ حل یہ ہے کہ ان کو طاقت کی زبان اگر سمجھ آتی ہے تو ان کی طاقت کی زبان میں سمجھائیں. آپ تو اس کو امن کا موقع دے سکتے ہیں، آپ ایگزاسٹ کر سکتے ہیں کہ یار چلیں آئے ٹیبل پر مذاکرات کریں، تب کہ کوئی مانے. آج ٹیبل پہ آئے ہیں نا اس لیے کہ تھپڑ بڑا زور سے پڑا ہے، زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے، تو پھر ٹیبل پہ آ گئے. پھر خود نہیں آئے، پھر ڈالے ہیں بغل بچے نے اپنے وہ ابا جی کو ڈالا ہے. انہوں نے کہا جی بچاؤ منو آ کے پاکستان کو، مار پڑی. ہاں جی مجھے مار پڑی ہے. تو اب ڈالا ہے نا، اب کہاں گیا گودی میڈیا اور وہ سارے کے جو کہہ رہے تھے جی پاکستان فتح ہو جائے گا؟ اصل میں یہ ہے کہ پاکستان نے لیز ڈیٹرنس جو ہے اس کو استعمال کیا ہے. اور ظاہری بات ہے جو آزادی ہوتی ہے نا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بالکل ایسی ہے. آگے بڑھیں گے. احسن اجاز صاحب، کراچی میں سانحہ 12 مئی کو 18 سال گزر گئے ہیں، لیکن جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ آج بھی قانون کے شکنجے سے باہر ہیں. اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی سزا کا تعین کیوں نہیں ہو سکا؟ مصباح، میرا خیال ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور انہی افسوسناک واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے جن کی کبھی اگر تحقیقات ہوئی بھی تو ان کے ملزمان نہیں پکڑے گئے. پاکستان میں یہ کلمی ہے کہ جب قاتل اور لٹیرے بہت سارے اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو پھر آپ کا قانون یا آپ کا جسٹس سسٹم جو ہے ان کو پھر بیہائنڈ دا بار نہیں لا سکتا. اب اس میں دیکھ لیں تو اس کے بہت سارے ملٹی فیریس قسم کے اس کے اسپیکٹس ہیں، بہت سارے اس کے محرکات ہیں. اور آپ کو پتہ کہ یہ اس دن ہوا تھا جب اس وقت کے افتخار محمد چودھری صاحب، جو آپ کو پتہ ہے مشرف کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی تھی، تو انہوں نے اعلان کیا تھا میں کراچی جاؤں گا. تو کراچی میں ان کی آمد سے خوف سے اس وقت ایم کیو ایم نے جو کیا کہ بیسیکلی اس وقت کی ایم کیو ایم جو تھی اور اس کی سرپرستی جو تھی وہ اس وقت کے فوجی عامر پرویز مشرف صاحب کر رہے تھے، اور ان کو کھلی چھٹی دی گئی. حقائق تو یہی ہیں، کھلی چھٹی دی گئی. اور وہاں پر جو قتل عام ہوا، اور ظاہری بات ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر مارے گئے، اور وہاں پر گاڑیاں نظر آتش ہوئیں، بلڈنگز کو آگ لگی. یعنی ایک لا لیسنس تھی اس دن، فری فار آل تھا. یعنی جو آپ کے قاتل تھے وہ گھومتے پھرے تھے، اسلحہ لے کے لوگوں کو مار رہے تھے. بہت سارے میڈیا ہاؤسز تھے ان پر اٹیکس ہوئے، بڑی لائیو بھی دکھائی گئی. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس دن خاص طور پر صدر پرویز مشرف صاحب نے اپنا مکہ بھی دکھایا تھا. تو وہ مکے کا جو اظہار تھا وہ کراچی کی سڑکوں پر ہمیں نظر آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں فوجی آمریت جو پاکستان کے اندر آئی
پاکستان کے اندر بہت ساری جو خرابیاں پیدا ہوئیں، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، پاکستان کے انصاف کے سسٹم میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، وہ اس کی ایک بڑی وجہ فوجی آمریت بھی رہی ہے، کیونکہ فوجی آمریت جب اقتدار میں اپنے آپ کو یعنی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں رہے اور اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو، تو پھر جب طاقت کی زبان کے ساتھ اپنی ہی قوم کو آپ ڈیل کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے وہ لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہو، وہ بے نظیر بھٹو صاحب کا جو قتل ہو، یا پھر کراچی کے اس طرح کے واقعات، اور بہت سارے ملک میں یہ واقعات، کوئی ایک واقعہ نہیں، اکا دکا واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں. یہ پولیٹیکل ادوار میں بھی ہوئے اور جو ہے خاص طور پر یہ جو فوجی دوار ہے پاکستان کے اندر، جہاں فوجی امر جو تھے اس کے اندر بھی ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. اور آج جو ڈے بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون اور انصاف کا نظام کتنا کمزور ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی دہائیوں کے بعد جا کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کو غلط پھانسی ہوئی، لیکن جنہوں نے دی جو اس میں ملوث تھے، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی. چلے ایک ریکارڈ درست ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہو یا بہت سارے ایسے واقعات، ان پہ بہت ساروں کے اوپر تو انویسٹیگیشن ہو بھی چکی ہے، انکوائریز بھی ہوئیں، ذمہ داروں کا تعین بھی ہو گیا، لیکن ان کو بچانے والے بھی چونکہ اقتدار میں ہوتے تھے اور ان کے خلاف ایکشن اسی لیے نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ من حیث القوم، خاص طور پر انڈیا پاکستان کے اس جنگ کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہمیں جنگ کی خوشیاں نہیں منانی چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، اور پانیوں کا مسئلہ بھی ابھی حل نہیں ہوا، دہشت گردی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ تمام ایشوز ہیں جو لیکن اگر ہم نے ایز اے قوم آگے بڑھنا ہے بالکل، تو ہماری لیڈرشپ کو، جو بڑی بہادر لیڈرشپ ہے اس وقت، اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑی شفافیت کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا، میرا خیال ہے یہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں نا فوجی آمریت کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی، ان کو بھی اب چاہیے کہ انصاف کے نظام کو اسٹرانگ کریں. یہ غلطیاں آمریت کے دور میں زیادہ دہرائی گئی ہیں، پولیٹیکل غلطیاں بھی ہوئی لیکن آمریت کے دور میں زیادہ ہوئی ہیں. اب اس لیے کہ اگر آپ کی اس وقت وہ فوجی قیادت موجود ہے جس نے، آپ دیکھیں نا جنرل فیض جیسے بندے کا کورٹ مارشل ہو گیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور بہت سارے آپ جو ابھی ڈیٹیلز آئیں کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر کور کمانڈر لاہور کو بھی انہوں نے بغیر پرکس اینڈ پریویلیج جو سارا ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی پاکستان کے ساتھ مخلص ایک آپ کی لیڈرشپ آئی ہے فوج کے اندر سے اٹھ کے، جو کہ پاکستان کے اداروں کی نیک نامی، پاکستان کے اندر نظام کی جو ایک نظام ہونا چاہیے، نظام، اس کے لیے تگودو بھی کر رہی ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے یہ ماضی کے اس طرح کے واقعات، اس طرح کے رویے، اس کو بھی میرا خیال ہے تھورولی ایک دفعہ دیکھنا چاہیے، اور دیکھنے کے بعد کچھ اس طرح کی سرٹن جو ہے آپ سمجھیں کہ یارڈ سٹکس لگانی چاہیے کہ آئندہ سے نہ تو کوئی فوجی عامر ملک کے اقتدار پر قابض ہو اور نہ ہی اس طرح کی غلطیاں دہرائی. اس سے صورت ممکن ہو سکتا ہے اگر سیاست میں اس طرح مداخلت نہ ہو. جی بالکل. صحیح. آگے بڑھیں گے حسن صاحب. ایک بڑا اہم ایشو ہے اور میں اس پہ بھی آپ کا کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں طلباء کو جو براہ راست اشیاء کی ڈلیوری ہے اسے روکنے کا حکم دے دیا ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ایکشن لینے کی بھی ہدایت کر دی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے بڑا اچھا نوٹس لیا کورٹ نے، اور یہ صرف کراچی اسلام آباد کا مسئلہ نہیں، پورے ملک میں صورتحال ہو رہی یہ ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں منشیات جو ہے وہ بڑی مقدار میں جو ہے وہ بیچی جاتی ہے، پہنچائی جاتی ہے، اور اسٹوڈنٹس اس کو کھلے عام استعمال کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لاہور کے اندر ایک مظہر نام کا ایک پولیس سب انسپیکٹر غالباً وہ تھا، وہ پکڑا گیا. وہ ڈرونز کے ذریعے انڈیا تک جو تھی وہ اسمگل کرتا تھا یہ منشیات ہے. پھر وہ پتہ چلا بعد میں جب وہ پکڑا گیا کہ وہ یہاں پہ ہی لگا ہوا تھا، CIA کے اندر ہی لگا ہوا تھا، اور اسی نارکوٹکس کے کا جو ایک جو ہوتا ہے جو سیکشن جس نے پکڑنی ہے اسی کا وہ ہیڈ بھی تھا. اچھا. تو وہ خود ہی ہیڈ تھا اور وہ خود ہی ساری سپلائی کرتا تھا. پھر اینٹی نارکوٹکس فورس نے جب اس پہ کیا کہتے ہیں ریڈ کیا، پتہ چلا تو اربوں روپے کی منشیات بھی نکلی، اس سے پیسے بھی نکلے. تو یہ ایک بڑا منظم نظام ہے جو صرف لاہور کے اندر نہیں، کراچی ہر جگہ کی درسگاہوں کے اندر ہے. اور وہ زیادہ تر اب جو اس میں پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے آپ آن لائن منگوا لیتے ہیں نا، کہتے ہیں، اور وہ آ کر کوئی نہ کوئی رائڈر آپ کو دے جاتا ہے، اس میں برگر کی شکل میں آپ برگر میں ساتھ منشیات بھی آ جاتی ہے. تو کورٹ نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کے پاس نہ جائیں، پہلے چیکنگ ہو. کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہے جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں وہاں تو یہ چیز نہ ہو. ابھی آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا ہے جس کے اندر نوجوان نے اپنے دوست کو مارا تھا اور پھر جا کے بلوچستان کے اندر اس کو جلایا تھا. تو وہاں بھی یہ ایشو تھا کہ اس میں ایک مشہور ہمارے TV آرٹسٹ ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ بھی یہی تھا کہ آپ
رائڈرز آتے تھے اور آن لائن جو تھی وہ اسمگلنگ کی نارکوٹک جو تھی بھیجی جاتی تھی. تو اب اس وقت جو نیا جدید طریقہ آیا ہے اس میں آن لائن منشیات کی جو یہ ترسیل ہے اس میں ڈیفینیٹلی جو کمپنیاں ہیں جو آپ کی پارسل پہنچاتی ہیں ان کے اندر لوگ موجود ہیں, پولیس کا جو نظام ہے اس کے اندر کالی بھیڑیں ہیں جو ساتھ دیتی ہیں. اسی طرح یہ پورا ایک منظم نیٹ ورک ہے. تو اس کو توڑنے کے لیے ظاہری بات ہے ایک بڑے لیول کے اوپر کام ہوگا. کورٹ نے کہا ہے, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. پولیس میں بھی ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو اس سارے نظام ان کے ساتھ ملوث ہوتی ہیں. بہت شکریہ ایس نجات صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی ہے شکریہ. فی الوقت مجھے نجات صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.